اور یہ پوائنٹ آپ کو یقین کے دروازے تک لے جائے گا، یقین کے گھر کا پتہ بتائے گا، یہ والا پوائنٹ، یقین رہتا کدھر ہے وہاں تک لے کے جائے گا۔ بیٹے یقین پیدا ہوتا ہے وائی سے، وائی، WHY، مطلب اردو میں کیوں۔ مثلا یہ جو آپ نے لکھا آپ کیا بننا چاہتے ہیں، کیا بننا نہیں ہے، یہ اس کا سوال یہ آپ کیوں بننا چاہتے ہیں۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے نا آپ کیوں بننا چاہتے ہیں، پھر آپ کے حالات بدل جاتے ہیں۔ میں اس کی ایک ایگزامپل دوں، پریکٹیکلی ایگزامپل سنو۔ آپ کو ابھی وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا بیسٹ فرینڈ، یا آپ کے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے جس سمجھانے کے لیے یار بہت قریبی، اس کا شدید خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا ہے اینڈ ہی از ان ہاسپٹل، بے نظیر بھٹو ہاسپٹل۔ آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں آپ بکھلاہٹ میں نکلیں گے۔ آپ کو بھائی جان ٹک ٹاک چلانا خیال آئے گا، آپ کو انسٹاگرام کھولنے کا خیال آئے گا، آپ کو فیس بک چلانے کا خیال آئے گا؟ آپ کو نہیں آئے گا۔ کیوں؟ آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ نے وہاں کیوں جانا ہے ہاسپٹل۔ آپ کو ویسے کہا جاتا نا چلو یار ہاسپٹل چلو، کیوں چلنا، اس کو آپ ساتھ ہی بتاؤ، اس لیے چلو کہ تمہارا یہ سب سے پیارا تھا نا وہ ہاسپٹل میں۔ وہ دوڑ لگا دینی اس نے یہاں سے نکل کے لوکل گاڑیاں نہیں دیکھنی، اس نے گاڑی بک کرنی ہے۔ چل دروازے کے سامنے بریک لے گئے، اور جب وہ چلا بھی رہے وہ جلدی چلا۔ یہ کیا ہوتا ہے بیٹے؟ یہ وائی ہوتا ہے، کیوں آپ کہیں جانا چاہتے ہیں، کیوں جانا چاہتے ہیں۔ یہ ہر بندے کے پاس ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ مثلا کچھ بندے سوچتے ہیں میں اس لیے یہ کام کر رہا ہوں کیونکہ میں قیامت تک زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ واہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس سے جب ایک بندے سے یہ سوال کیا گیا نا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ جو میں جہاز بنا کے جا رہا ہوں نا، میں تو چلا جاؤں گا لیکن یہ لوگ مجھے نہیں بھول پائیں گے۔ رائٹ برادران، یاد نہیں؟ یہ قیامت تک یاد رہے گا۔ پہلا موبائل کس نے بنایا؟ قیامت تک یاد رہے گا۔ پہلا بلب کس نے بنایا؟ تھامس ایڈیسن۔ قیامت تک یاد رہے گا نا، کام ایسا کر گیا۔ پھر کچھ بہت سٹ بڑھنا ہے، قائد اعظم کو کیسے بھول سکتے ہیں، یہ پاکستانی کیسے بھول سکتے ہیں، علامہ اقبال کو یہ پاکستانی کیسے بھول سکتے ہیں، ایون مسلمان نہیں بھول سکتے۔ دنیا جانتی ہے، دنیا کانپ اٹھی تھی قائد اعظم جب زندہ تھا۔ وہ کہتے تھے قائد اعظم یہ بندہ تھوڑا عرصہ اور زندہ رہتا نا، پاکستان کا جو آج کل نقشہ یہ نقشہ ہی نہ ہوتا، اس میں اور بھی بہت سارے اپنے ساتھ ملا لینے تھے۔ اتنا تیز آدمی، اتنا سمجھدار آدمی تھا، اتنا اس کو اللہ پر یقین تھا، اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی اس کو۔ مثلا اس کو جان کی پرواہ نہ ہونے کا کیا واقعہ ہے کہ جب ڈاکٹر نے اس کو بتایا، ڈاکٹر نے اس کو چیک کیا، ٹی بی تھی، ڈاکٹر نے کہا بڑے حالات خراب ہیں۔ تو قائد اعظم نے کہا میں بزدل شخص نہیں ہوں، میں کمزور فزیکلی ہوں بٹ میں بزدل نہیں ہوں، مجھے بتاؤ کتنا ٹائم ہے میرے پاس۔ تو اس نے کہا حضور آپ کو بہت شارٹ ٹائم ہے، آپ کچھ دنوں کے مہمان ہیں۔ قائد اعظم نے کہا بہت شکریہ ڈاکٹر، تھینک یو سو مچ، پہلے میں دن میں 8 گھنٹے کام کرتا تھا، اب میں 10 گھنٹے کام کروں گا کیونکہ کام بڑا پڑا ہے۔ اس کو صحت کی پرواہ نہیں تھی، اس کو یقین تھا جو میں کر رہا ہوں نا وہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، آنے والی نسلیں یاد رکھیں۔ سقراط کو جانتے ہیں؟ نہیں جانتے تو کبھی سرچ کریے گا۔ سقراط کو نا کہا گیا کہ جو تم کہتے ہو، جو تم باتیں کرتے ہو، اسٹوڈنٹس کا دماغ خراب کرتے ہو، سقراط کو کہتے ہیں یہ یونان کا رہنے والا تھا، تم جو اسٹوڈنٹس کا دماغ خراب کرتے ہو، تم یا تو دماغ خراب ان کا کرنا چھوڑو، ان کو تم بھڑکاتے رہتے ہو، یا پھر یہ زہر کا پیالہ پیو۔ اور اس کو کہا جاتا تھا شاہی جام پیو، وہ زہر کا پیالہ ہوتا تھا، اتنا بھیانک ہوتا تھا، صرف ایک قطرہ اس طرح زبان پہ ڈال دو نہ بند تڑپ تڑپ مرتا تھا۔ تو سقراط نے کہا جو میں نے کہا ہے نا بیٹو، میرے اسٹوڈنٹس یاد رکھو، یہ جتنی باتیں تو میں نے بتائی ہیں یہ ساری حق اور سچ ہیں، میں اپنی بات سے نہیں مکروں گا، جو کہا ہے یہی سچ ہے، اور لے آؤ شاہی جام، لے آؤ، پھر بات یہی سچ ہے بیٹے۔ اور پھر اسٹوڈنٹس ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، اس نے وہ پکڑا پیالہ زہر کا، گٹا گٹ پی گیا۔ اس کو موت سے زیادہ بڑا وائے نہیں تھا، اس کا وائے کیوں کر رہا تھا، یہ کیوں لوگوں کو بتا رہا تھا کہ یہ جو سارے ہیں یہ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، جو میں بتا رہا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ وہ کہتا تھا دنیا کو چلانے والا ایک ہی ہستی ہے، سارے یہ اتنے خدا نہیں ہو سکتے۔ وہ سارے بتوں کو ماننے والے تھے، سارے خلاف ہو گئے۔ وہ مسلمان نہیں تھا، مسلمان ہوا بھی نہیں آخری دم تک۔ آج پوری دنیا میں آپ فلسفہ پڑھ ہی نہیں سکتے، آپ ماسٹر کر ہی نہیں سکتے، صرف سقراط کو اگر نکال دیں فلسفہ کمپلیٹ ہی نہیں ہے۔
सुकरात ने पूरी दुनिया पे छाप नहीं छोड़ी, यानी कि आप ये क्यों कर रहे हैं? जी मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। कुछ लोगों का और भी वाय होता है, क्यों कर रहे हैं? मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ। क्यों कर रहे हैं? बंगला लेना चाहता हूँ। क्यों कर रहे हैं? नौकर चाकर होना चाहिए। क्यों कर रहे हैं? मालदार होना चाहता हूँ। क्यों कर रहे हैं? मशहूर होना चाहता हूँ। ये सब के वाय बेटे डिफरेंट है। आज यहाँ बैठे ना आप नंबर लेना चाहते हैं, अच्छे नंबर आए, क्यों आए? अम्मी चाहती है, क्यों आए? अबू चाहते हैं, क्यों आए? मेरे फलां क्लास फेलो ने ज्यादा लिए थे, मैं इसलिए लेना चाहता, क्यों आए? मेरे फलां कजन ने ज्यादा लिए थे इसलिए, क्यों आए? मेरा फलां कजन मेहनत कर रहा है, मेरी अम्मी कहती है उससे ज्यादा नंबर आने चाहिए, इसलिए। क्यों आए? जी मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। क्यों आए? मैं कुछ सीखना चाहता हूँ।